لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. درود پڑھ لیجیے. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مزیداران امام، آپ میں سے بیشتر لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں اپنی مجلس کا ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر میں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایام عزا میں فرش عزا پر آ کر زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں. اس لیے کہ اگر فرش عزا پر آ کر وقت کے حسین کو نہ پہچانا، وقت کے حسین کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایام عزا میں ہم فرش عزا پر آ کر مسلسل الاجل الاجل پکارتے ہیں، اور اسی طرح بالکل کوفیوں نے 80,000 سے زائد خطوط لکھے تھے مولا کو کہ مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. اور جب مولا پہنچے تو پھر کوفیوں نے کیا کیا؟ تو یہ خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اگر ہم فقط زبان سے الاجل الاجل کہتے رہے اور در حقیقت امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا تو وہی ہونا ہے جو کربلا میں ہوا تھا. عزاداران امام، ہمیشہ کہتی ہوں کہ امام کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں جو دو لشکر تھے، ایک حسین کا لشکر اور ایک لشکر یزید، ان دونوں میں کیا تھا؟ ایک یہی فرق تھا کہ معرفت، ایک طرف معرفت رکھتے تھے اور ایک طرف معرفت نہ رکھنے والے تھے. امام کی معرفت اسی لیے ضروری ہے کہ وہاں کربلا میں ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر بھی قاری قرآن تھے، ادھر بھی قاری قرآن تھے. فرق کیا تھا؟ امام کا فرق تھا. ادھر امام کوئی اور تھا، ادھر امام کوئی اور تھا. ادھر رہبر کوئی اور تھا، ادھر رہبر کوئی اور تھا. اور اسی رہبر اور امام سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا تھا. یا یوں کہوں کہ جنت اور جہنم کے راستوں کو چننا تھا. دو مماثلتیں ہمیں نظر آتی ہیں امام کے قیام میں، امام عالی مقام کے قیام میں، اور جس وقت ہمارے وقت کے امام ظہور کریں گے امام زمانہ علیہ السلام. درود پڑھیے. محمد صلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو جس طرح کربلا میں امام حسین نے قیام کیا ظلم کے خلاف، بالکل اسی طرح جب امام ظہور کریں گے تو وہ بھی ظلم کے خلاف ہی قیام کریں گے. ہم سب جانتے ہیں، روایتوں میں موجود ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور جب امام قیام کریں گے تو اس وقت امام کیا کریں گے؟ انہی ظالم قوتوں کا مقابلہ کریں گے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. تو پہلی چیز کیا ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس مماثلت کی وجہ سے؟ جو بنیادی چیز ہے، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی
اگر ہم واقعاً امام کا انتظار کر رہے ہیں، اگر ہم واقعاً ظہور کے لیے راہ ہموار کرنے والوں میں شامل ہیں، تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ پہلا فرض ہے۔ اب آپ اس وقت دنیا میں دیکھیے، مشاہدہ کیجئے کہ کون ظالم کے ساتھ کھڑا ہے اور کون مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، کس کا رہبر ہے جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے اور کس کا وہ رہبر ہے کہ جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ عزیزان امام، آج بڑا واضح نظر آ سکتا ہے نا، اب وہ زمانہ چلا گیا جب ذرائع ابلاغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے۔ آج چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی، آج 2 منٹ میں قلعی کھول دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہاں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو پیسے کے ذریعے، پیسے کی طاقت سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہو سکا کہ اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ تو سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس وقت جو 56 اسلامی ممالک جو سوئے ہوئے ہیں اور فلسطین پر کس طرح ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل کس طرح ظلم و بربریت ڈھا رہا ہے، تو 56 اسلامی ممالک جو سوئے ہوئے ہیں اور ایک کھڑا ہوا جس نے للکارا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور کیا کہا کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار سکتے ہیں۔ اور آج سوشل میڈیا پر غیر معترف نظر آتے ہیں نا، غیر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو کبھی قبول نہیں کرتے تھے اہل تشیع کو، آج وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حقیقتاً ایک ہی ملک ہے جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ تو عزیزان امام، آپ نے دیکھا یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ مرجعیت کی طاقت ہے نا ان کے پاس، یہ قرآن اور اہل بیت کی طاقت ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت رسالت فرجہم، جب پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت۔ تو وہی ملک، وہی قوم کہ جس نے دونوں کو تھاما ہوا ہے، وہی نظر آتے ہیں کہ جو ظالم کے خلاف کھڑے ہیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ رسول نے ضمانت دی ہے نا کہ جو دونوں کو تھامے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اب ایک کا بھی اگر ساتھ چھوڑ دیا تو گمراہی ہے۔ تو مسلمانوں کے کیونکہ ایک طبقے نے قرآن کو تھام لیا یہ کہہ کے کہ حسبنا کتاب اللہ، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے قرآن سے دوری اختیار کر لی اور یہ سمجھ لیا کہ بس اہل بیت کی محبت ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ جب تک دونوں کو نہیں تھامو گے، جب تک گمراہی ہے۔ جب دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کی اطاعت کرنے والا بھی ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی ہو، اور اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ رسول کہہ رہے ہیں قرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن سمجھنا سہل نہیں جب تک نہ یہ نقطہ سمجھے کوئی، سامع ہے تو پورا نہ کافی، ناطق ہے تو نقطہ کافی ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی سلامت رہیں، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو اور آپ کی نسلوں میں صف ازا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو عزیزان امام، جن کا یہ یقین ہے کہ ہمارا وارث موجود ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا امام موجود ہے اور قرآن اور اہل بیت کا دامن تھاما ہوا ہے، تو وہی ایمان کی طاقت رکھتے ہیں، وہی ظالم کو للکار سکتے ہیں، جنہیں یقین ہوتا ہے کہ جب ہم امام کو پکارتے ہیں تو امام مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور بس ایک پریکٹیکل واقعہ آپ کے سماعتوں کے نظر کروں اور پھر میں موضوع سے متصل ہو جاؤں کہ دیکھیے، معجزات اسے کہتے ہیں جو عقل سے ماورا جو چیز ہوتی ہے۔
اور معجزوں کی ضرورت اس دور میں تھی جہاں ایمان نہیں ہوتا تھا. ایمان حاصل ہو جائے تو اس لیے معجزے دکھائے جاتے تھے. اب جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ در حقیقت یقین کو بڑھانے کے لیے, یقین کو بلندیوں تک لے جانے کے لیے. ایمان سب رکھتے ہیں مگر یقین کی جو منزل ہے, یقین کا جو درجہ ہے وہ ایمان سے بالا تر ہوا کرتا ہے. اب ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے, اس کے لیے ہم اپنی آنکھوں سے روزمرہ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں. امام موجود ہوتے ہیں, جو وقت کے امام کو پکارتا ہے, امام حاضر ہوتے ہیں. ایک بچے کا واقعہ ہے جو UK میں رہتا تھا. اچھا, وہ بچہ ظاہر یونیورسٹی کا طالب علم ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں یونیورسٹیز کتنی دور دور ہوتی ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جانا پڑتا ہے. اب وہ بس میں سفر کر کے اپنی یونیورسٹی جا رہا ہے. راستے میں ایک مرتبہ شور مچاتا ہے کہ بس روک دو, بس روک دو. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہمارے یہاں کی طرح تو بسیں نہیں رکتی نا, وہاں جس جگہ اسٹاپ ہوتا ہے وہیں بس رکتی ہے. اب جب وہ شور کر رہا ہے کہ بس کو روک دیا جائے, روک دیا جائے, تو بہرحال جب اتنا اصرار کیا گیا اور کہا گیا بس صرف 2 منٹ کے لیے, اس سے زیادہ میں زحمت نہیں دوں گا, 2 منٹ کے لیے بس کو روکا جائے. بہرحال بس کو روک دیا گیا. وہ اترا بس سے, اس نے جلدی سے 2 منٹ میں نماز ادا کی, اس کے بعد واپس آ کر بس میں بیٹھ گیا. اب جب سیٹ پر بیٹھا ہے آگے تو برابر میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بزرگ نے کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا, میرے لیے بھی تو نماز کا وقت ہوا تھا نا, میں نے تو شور نہیں مچایا, میں نے تو بس نہیں رکوائی, تم نے بس رکوا دی. یہ کون سی نماز ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر جو نماز ادا کی جا رہی ہے؟ ہم بھی تو ایسے فتوے دیتے ہیں نا, یہ کون سی نماز ہے, یہ کون سی عبادت ہے, یہ کون سا روزہ ہے. تو اسی طرح وہ بزرگ جو تھے انہوں نے بھی یہی اپنا فتویٰ دیا. تو کہا اس بچے نے, پتہ ہے اس کا جواب کیا تھا اس بچے کا؟ اس نے کہا کہ میں شوقیہ نہیں اترا تھا, میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا میں فوراً نماز ادا کروں گا. اب کس سے وعدہ کیا؟ اب بتاتا ہے ان بزرگ کو, کہتا ہے کہ میری ماں اہل تشیع ہے, میرا باپ اہل سنت مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی پکا شیعہ نہیں ہے, لیکن ہم نے بچپن سے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ ہر وقت اپنے وقت کے امام کو پکارتی رہتی ہے, ہر وقت یہی کہتی رہتی ہے, یا صاحب الزمان ادرکنی. جب بھی اسے لگتا ہے کہ کچھ پریشان ہوں تو وہ فوراً وقت کے امام کو آواز دیتی ہے. کہتا ہم بچپن سے سن رہے تھے اور ہمیں بھی تلقین کرتی رہتی تھی کہ جب کسی مشکل میں آ جاؤ تو وقت کے امام کو پکار لینا, وقت کے امام فوراً مدد کے لیے پہنچتے ہیں. تو کہا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا اور میرا امتحان تھا, اور سردی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیسی سردی ہوتی ہے. تو کہا راستے میں ایک مرتبہ بس کا وہ جو ہیٹڈ پائپ تھا وہ پائپ پھٹ گیا اور بس رک گئی. اب جب وہ پائپ پھٹ جائے تو اب کوئی طریقہ نہیں تھا کہ بس اسٹارٹ ہو جائے یا بس ٹھیک ہو جائے. تو بڑا پریشان, کیونکہ ظاہر ہے طالب علم ہے اور اسے پتہ ہے کہ امتحان دینے جانا ہے اور پورا سال ضائع ہو جائے گا اگر آج نہ پہنچا امتحان دینے کے لیے. اب بس ڈرائیور سے کہتا ہے کچھ تو کرو کہ ہمیں کسی طرح وہاں پہنچا دیا جائے. بس ڈرائیور کہتا ہے کہ اس روٹ پر یونیورسٹی جانے کے لیے صرف ایک دن میں ایک بس چلتی ہے, اب دوسری بس کل آئے گی, آج کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں وہاں پہنچایا جا سکے. ہر کوشش ڈرائیور نے کی, بس اسٹارٹ نہیں ہو رہی. اب ایک مرتبہ جب بالکل بس ڈرائیور بھی مایوس ہو گیا, مسافر بھی مایوس ہو گئے, بس ڈرائیور نے کہہ دیا کہ اب آپ لوگ خود اپنا اگر کوئی انتظام کر سکتے ہیں, آپ کو منزل تک پہنچنا ہے تو آپ انتظام کیجئے, میرے بس کی بات نہیں ہے. اب جب بس ڈرائیور کے منہ سے یہ بات سنی تو ایک مرتبہ توسل نہیں کیا امام سے, کیا کہا؟ اے میری ماں کے امام. یہ بھی نہیں کہا کہ اے میرے امام, کہا اے میری ماں کے امام, اگر آپ موجود ہیں تو اس وقت میری مدد کو پہنچیے. کہا ابھی میں نے یہ جملہ کہا تھا, مجھے اپنے اندر ایک عجیب روحانی طاقت محسوس ہوئی. کہا اس کے بعد میں بس ڈرائیور کے قریب گیا اور میں نے اس سے جا کر کہا کہ ایک مرتبہ بس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرو. کہا ڈرائیور نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو, ابھی تمہارے سامنے ہر کوشش کر لی,
بس اسٹارٹ نہیں ہو سکتی. کہا ایک مرتبہ بس میرے کہنے سے کوشش کر لو. کہا عجیب طاقت تھی وہ جو مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں ڈرائیور کو مجبور کروں. کہا میں نے اس سے کہ میری وجہ سے میرے کہنے سے ایک مرتبہ کوشش کرو. کہا جیسے ہی اس نے بس کو اسٹارٹ کیا ایسا لگا کہ بس خراب تھی ہی نہیں. زوردار آواز میں جواب دیں. نعرے حیدری، حیدری. تمام زبانوں پر بلند سے بلند تر صلوات. یا امام منتظر، یا امام منتظر. تمام پر بلند سے بلند تر صلوات. فرجم. جی سلامت رہیں. عزیزان امام، دیکھا آپ نے کہ امام وقت کو اس نے پکارا، توسل بھی نہیں کیا، یہ کہہ کر بھی نہیں پکارا کہ اے میرے امام. فقط کیا کہا؟ اے میری ماں کے امام. اور یہ کہنے سے امام مدد کے لیے پہنچ گئے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وقت کے امام کو پکارے اور امام مدد کے لیے نہیں آئے. تو کہا اس وقت اس لمحے میں نے اپنے امام سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر آپ میری مدد کے لیے اس وقت پہنچ گئے، اگر آپ موجود ہیں اور آپ میری مدد کو آ گئے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، میں اول وقت میں پوری زندگی نماز ادا کروں گا اور اس طریقے سے ادا کروں گا جیسے میری ماں نماز پڑھا کرتی ہے. درود پڑھ لیجیے. ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. آزادیوں پر بلند سے بلند تر صلوات. آپ کو آگے آگے آ جائیں. ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے خود سے آگے آ جائیے. یہ ادب ہے فرش اعضاء کا کہ کسی کو کہنا نہ پڑے. آپ میں یہ سلیقہ ہونا چاہیے کہ فرش پر کیسے تشریف رکھتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھیے اور آگے آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ کرنی پڑے. تو بس یہ دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنی میں وقت کے امام کی معرفت نصیب فرمائے. ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کا سچا ناصر بنا دے، سچا خدمت گزار بنا دے، سچا اطاعت گزار بنا دے. ایک درود پڑھ لیجئے دعا کی قبولیت کے لیے. امام بس میں موضوع سے متصل ہو جاؤں کہ میں نے سرنامہ کلام میں مختصر ترین آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا کہ قل رب زدنی علما، کہ کہو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر. اب اس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جس طرح یہ حکم دیا جاتا ہے کہ طلب علم فرض ہے تمام مسلمان مرد اور عورت پر، تو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ صرف علم کے حاصل کرنے پر اکتفا نہ کرو بلکہ یہ دعا کرتے رہو کہ بار الہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو یہ علم کی اہمیت ہے عزاداران امام. دیکھیے علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے نا، تو علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت. جب تک ضد کو نہ سمجھا جائے اصل چیز سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب تک جہالت کے نقصانات پتہ نہیں ہوں گے تو جب تک نقصانات نہ پتہ ہوں تو ہم اس چیز سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے نا.
جب نقصان پتہ ہوتا ہے تو خود پیچھے ہٹتے ہیں. تو علم کا فائدہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک جہالت کا نقصان پتہ نہ ہو. اور امام معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ الجہل اصل کل شر، کہ جو جہالت ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. جہالت کی ڈیفینیشنز آپ نے بہت ساری سنی ہوگی. آج جہالت کی ڈیفینیشن اس انداز سے بھی سنی ہے. جہالت کی تعریف کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں آپ سب موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، فرش عزا بچھی ہوئی ہے، عزادار موجود ہیں، روشنی ہو رہی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اب اگر اسی مجلس میں کسی نابینا کو لے آئیے، اب وہ نابینا جب اس مجلس میں آئے گا تو روشنیوں کے باوجود وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا نا. اب اگر اس سے کوئی پوچھے کہ میں کہاں بیٹھ کر پڑھ رہی ہوں، وہ نہیں بتا سکتا. صاحب اعضاء کہاں بیٹھی ہیں، وہ نابینا نہیں بتا سکتا. آپ کہاں تشریف رکھتی ہیں، وہ نابینا نہیں بتا پائے گا. لیکن اگر اسی نابینا سے پوچھے کہ تمہارا ہاتھ کہاں ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے. اسی نابینا سے پوچھیے تمہارا چہرہ کہاں ہے، وہ اپنے چہرے پر ہاتھ لگا کر بتائے گا کہ یہ میرا چہرہ ہے. تو سمجھ میں آیا کہ وہ جو جہالت ہے، جو جاہل ہے، جہالت اندھیرے کو کہتے ہیں. وہ جو جاہل ہوتا ہے نا، اسے اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا. جو جاہل ہے وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے. سب کچھ موجود ہوتا ہے. اللہ کی ساری جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ موجود ہیں، مگر جاہل کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اسے اپنے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا. تو یہ جہالت کی ڈیفینیشن ہے، اور جہالت سے بچنا ہے. مذمت کی گئی ہے، مگر مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبت جہالت سے ہی ہے. اسی لیے یہ حال ہے آج مسلمانوں کا نا، کیونکہ جہالت سے سب سے زیادہ مسلمان محبت کرتے ہیں. انہیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ انہیں نقصان نہیں پتا نا کہ اس جہالت کا نقصان کیا ہے. مگر ایک چیز اور واضح کرتی چلوں کہ جہالت اور ہوتی ہے، جاہلیت اور ہوتی ہے. جہالت کیا ہے اور جاہلیت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت رسالت سکینہ بنت الحسین پر بلند سے بلند تر صلوات. کیا حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا وہ جاہلیت کی موت مرا. جہالت کا لفظ اس حدیث مبارکہ میں نہیں ہے، جاہلیت کا لفظ ہے. اب جہالت کس سے ختم ہوتی ہے؟ علم کے حاصل کرنے سے. لیکن جاہلیت علم کے حاصل کرنے سے ختم نہیں ہوتی. جاہلیت کس چیز سے دور ہوتی ہے؟ معرفت کے حاصل کرنے سے. اس لیے عالم بننا آسان ہوتا ہے، عارف بننا مشکل ہوتا ہے. تو جاہلیت اور جہالت میں یہ فرق ہے. اب جہالت آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جہالت اندھیرا ہے. اس کے علاوہ جہالت بیماری بھی ہے، اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ علم ہے. بیماری جتنی جلدی دور ہو جائے بہتر ہوتا ہے نا. ہر بیماری، ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں نا. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ٹیسٹ نہیں ہوتے، سمٹمز سے پتہ چلتی ہیں. اور ایک ہومیوپیتھک طریقہ علاج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے بہت سارے سمٹمز پوچھتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. یہاں پہ میں جو جہالت ہے نا، جو بیماری ہے، اس بیماری کے 4 سمٹمز بتاؤں گی آپ کو، اور پھر میں اور آپ اپنا اپنا احتساب کرتے جائیں گے کہ ہمارے اندر یہ بیماری کس لیول پر ہے اور ہمیں اس کے علاج کی کتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب جہالت جو بیماری ہے، اس میں جو جاہل ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا سمٹم کیا ہے کہ وہ ناراض جلدی ہوتا ہے، مانتا دیر میں ہے. اب ہم سب خود ہی چیک کر سکتے ہیں
کہ بگڑتا جلدی ہے مانتا دیر میں ہے. اب اسے مناتے رہیے, ذرا سی بات پہ ناراض ہوا ہے, اب گھنٹوں مناتے رہو تو مانے گا. اور جو عقل مند ہوتا ہے, جو علم رکھتا ہے, جو جاہل نہیں ہوتا, آپ ایک دفعہ جا کر اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ سوری کا ایک لفظ بولیے, وہ فوراً مان جاتا ہے. تو یہ پہلا سمٹم ہے جاہل کا, کہ وہ بگڑتا جلدی ہے اور مانتا دیر میں ہے. دوسرا سمٹم کیا ہے جو یہ بیماری رکھتا ہے, جو جاہل ہوتا ہے؟ دوسرا سمٹم یہ ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے, انتہا پسند ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ انتہا پسند ہوتا ہے, یا اس سرے یا اس سرے, میانہ روی کا راستہ اختیار نہیں کرتا. حالانکہ اسلام ہمیں سب سے زیادہ میانہ روی کا حکم دیتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ نہ بنو, درمیانہ راستہ اختیار کرو. اب اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ نا اپنی مرضی سے میانہ روی کو اخذ کر لیں گے اپنے دماغ میں کہ ذاکرہ نے یہ کہا تھا, اس سے یہ مطلب ہے. اس لیے وضاحت کر کے آگے بڑھوں گی نا. میانہ روی یہ نہیں ہے, مثال دے کے سمجھاتی ہوں کیونکہ بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں نا. میانہ روی یہ نہیں ہے کہ شریعت نے حجاب کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ممبر پر بیٹھی ہوں تو مجھے بس یہ حجاب کرنا ہے کہ صرف چہرہ نظر آئے اور اتنے ہاتھ کلائی سے جو آگے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں, یہ میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں پہنا, شریعت نے حکم دیا ہے نا. تو کیا صرف ذاکرین کے لیے حکم دیا ہے, اہل ممبران کے لیے حکم دیا ہے؟ نہیں, شریعت جو حکم دیتی ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے حکم دیتی ہے. تو اب یہ میانہ روی نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ انتہا پسندی ہے کہ پورا سر سے پیر تک اپنے آپ کو ڈھک لو. میں حجاب کر رہی ہوں, میں نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہے, اب اس میں سے تھوڑے سے بال اگر نظر آ رہے ہیں تو میں نے تو درمیانہ راستہ اختیار کیا ہے نا. یہ تو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں کہ جو اتنا برقع شرقہ اور ساری ایکسٹینشن اور موزے اور سب کچھ پہن, نہیں, یہ انتہا پسندی نہیں ہے کہ موزے پہن کے اور ایکسٹینشن پہن کے اور یہ سارا جو اتنا ابا قبا پہن کے جو باہر نکل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ عبایا ہی حجاب ہے, ہرگز نہیں. وہ لباس بھی جو مکمل, جو شریعت جس کا بتا رہی ہے, جو حکم دے رہی ہے, اگر آپ صرف شلوار قمیص پہن کے اور باریک دوپٹہ نہ ہو, چادر کی شکل میں ہو, اور اگر آپ وہ پہن کر نکل رہی ہیں, مکمل حجاب ہے, صرف یہ حجاب نہیں ہے. لیکن میانہ روی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ طے کر لوں کہ حجاب یہ ہے, جو شریعت نے حکم دیا ہے بس وہی حجاب ہے. اور اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں, نماز کی مثالیں ہیں کہ ہاں یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, پھر نماز شب بھی پڑھتے ہیں, اول وقت میں ادا کرتے ہیں, یہ انتہا پسند ہے. نہیں, یہ انتہا پسندی نہیں ہے. جو کچھ بھی واجبات میں شامل ہے اس کا شریعت جو حکم دے رہی ہے وہ انتہا پسندی نہیں ہے. میانہ روی کا راستہ وہ ہے جو مستحبات ہیں, ان میں میانہ روی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ دنیا کو ترک کر کے پوری رات مصلی پر نہ گزار دو, اور وہ جو چیزیں جو تمہارے اوپر واجب ہیں وہ ترک ہو جائیں. کہ اس طرح جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے مولائے کائنات کا, جو مسجد کوفہ میں واقعہ نہیں سناؤں گی پورا کیونکہ مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے, کہ مولا نے ان لوگوں کے جو پوری رات پورا دن مسجد کوفہ میں صرف نمازوں میں مصروف رہتے تھے اور اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کیا کرتے تھے, مولا نے کہا کہ کوفے کی گلیوں میں پھرنے والے کتے ان سے بہتر ہیں, کہ اپنے رزق کے لیے محنت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں. تو یہ انتہا پسندی ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے. تو میانہ روی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ ہے دوسرا سمٹم. اب تیسرا سمٹم سن لیجئے. تیسرا سمٹم کیا ہے کہ جو جاہل ہے, جس کے اندر یہ بیماری ہے, اس کے اندر یہ سمٹم ہوگا کہ اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا. ذرا صحیح بات ہوئی, اس نے اپنے اوپر سے کنٹرول ختم کر دیا, یعنی اس کا جو کنٹرول ہے نا, اس کا ریموٹ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اب تم کنٹرول کرو. 2 لفظ
کسی نے بولے نہیں آپ کے لیے کہ آپ کی تحقیر کرنے کے لیے, آپ کو ذلیل کرنے کے لیے آپ آپے سے باہر ہو گئے. یہ ہوتا ہے نا. اور دوسرا ہے ہنس رہا ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے اس کا خود کنٹرول نہیں ہے, اس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. 2 منٹ لگیں گے میں اسے اس کے آپے سے باہر کر دوں گا. تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا. کیا آسان بات ہے؟ مگر یہ آپ سے پوچھوں کہ کیا آسان بات ہے کہ آپ کو کوئی ذلیل کرے ایسے الفاظ بول کر کہ جو انتہائی تحقیر آمیز الفاظ ہوں اور آپ مسکراتی رہیں؟ بہت مشکل بات ہے نا. یا میں بھی نہیں کر سکتی نا, مسکراتی رہوں وہ الفاظ سننے کے بعد. کب ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسکراؤں؟ کوئی جو مرضی بول کر چلا جائے, جو مرضی گالیاں دے دے اور میں مسکراتی رہوں. کب ہوگا ایسا؟ جب مجھے یہ یقین ہوگا کہ یہ شخص بیمار ہے, میں صحت مند ہوں, یہ بیمار ہے. اس وقت میں مسکراؤں گی, اس لیے کہ اس وقت مجھے اس پر غصہ نہیں آئے گا, مجھے اس پر ترس آئے گا کہ یہ بیمار ہے اور میں صحت مند ہوں. ایک درود پڑھ لیجئے محمد سلامت رہے, مولا سلامت رکھے یہ عالی مدد کہنے والوں کو, اور آپ کی نسلوں میں ہمیشہ ہمیشہ اس فرش اعضاء کو قائم و دائم رکھے. تو بس جہالت جو بیماری ہے اس کا آخری سمٹم بتاؤں کہ کیا ہے, کہ جو جاہل ہوتا ہے, جو بیمار ہوتا ہے, وہ کوانٹٹی پر زیادہ زور دیتا ہے اور کوالٹی پر کم زور دیتا ہے. کوانٹٹی کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا. ظاہر ہے کہ ایک شخص جو پوری رات ٹکریں مارتا رہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, پوری رات پڑھ رہا ہے, لیکن ایک وہ شخص کہ جو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے مگر پورے خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے سر کو جھکا رہا ہے, تو اس کی 2 رکعت نماز اس کی پوری رات کی نمازوں سے افضل ہے. اور کوانٹٹی اور کوالٹی کے فرق کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس طرح مولا اس فرق کو بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ جب ابن عباس سے سورہ الحمد کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, ایک لفظ کی تفسیر میں پوری رات گزر گئی, ایک لفظ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. تو مولا نے کیا بتایا کہ یہ تو کوانٹٹی ہے, اور کوالٹی کیا ہے؟ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں, جتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں, ان سب کا خلاصہ قرآن کریم میں ہے, اور قرآن کریم کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے, اور سورہ الحمد کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے. اور اگر مولا یہاں رک جاتے تو نہ ابن عباس کو کچھ سمجھ میں آتا, نہ مجھے کچھ سمجھ میں آتا, نہ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا. مگر مولا نے اگلا جملہ کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ وہ بائے بسم اللہ, وہ بے کا نقطہ, میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اتنا باذوق مجمع میرے سامنے ہے, اتنا باشعور مجمع کہ وقت کی کمی کا احساس ہے, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ مولا کہ جب تک اہل بیت کے فضائل کی ترہی نہ ہو تو کوئی بھی موضوع حلق میں پھنسنے لگتا ہے نا. تو اب جب جہالت کی بات ہو رہی ہے, علم کی بات ہو رہی ہے, تو علم بڑھتا کس سے ہے؟ سوال کرنے سے. سوال کرتی جائیے, علم بڑھتا جاتا ہے. تو کون روکتا ہے سوال کرنے سے؟ دین اسلام نے کبھی نہیں روکتا. مولوی روکتا ہے, وہ مولوی کے جو جاہل ہے, جسے پتا ہے کہ سوال کیا اور اگر سوال کا جواب میرے پاس نہ ہوا
تو ذلت کا خطرہ ہے، ہلاکت کا خطرہ ہے۔ وہ نہیں روکتے کہ جو باب علم ہیں ان کے در سے تو علم کی خیرات بٹا کرتی ہے، ہم بھی اسی در سے علم کی خیرات بھیک میں لے کر آتے ہیں تو آ کر فرش عزا پر تقسیم کیا کرتے ہیں۔ تو وہ نہیں روکتا، وہ کہتا ہے پوچھو پوچھو، سلونی سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، مگر جو پوچھنے والے ہیں وہ بھی تو جاہل ہیں۔ وہ علی سے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھا کرتے، وہ علی سے پوچھتے ہیں، علی کا باب علم کا امتحان لینے کے لیے۔ تو جب ایسے لوگ سوال کرتے ہیں تو کیا سوال کرتے ہیں کہ سر پر بال کتنے ہیں، آج میں کھاؤں گا کیا؟ اور مولا وہ باب علم ہی کیا جو سوال کرنے والے کو اس کے معیار کے مطابق جواب نہ دے، مولا انہی کے معیار کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں میں تو بتا دوں گا کہ تیرے سر پر بال کتنے ہیں، تو یہ بتا کے گنوائے گا کس سے؟ تصدیق کون کرے گا؟ اور پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی عام انسان نہیں ہے، صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص پوچھ رہا ہے کہ میرے سر پر بال کتنے ہیں۔ مولا نے کہا یہ بھی بتا دوں گا تیرے سر پر بال کتنے ہیں، اور یہ بھی بتا رہا ہوں کہ تیرے سر کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے، اور وہ جو تیرا بیٹا تیرے گھر میں پل رہا ہے وہ کربلا میں میرے حسین کا قاتل ہوگا۔ اور تاریخ نے بتایا کہ کتنے صحابیوں کی اولادیں ہیں جو قاتلان امام میں شامل ہیں۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد، اہل بیت علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور وہ جو سوال پوچھ رہا ہے کہ آج کھاؤں گا کیا، مولا علی نے کہا کہ دودھ چاول کھائے گا۔ اب وہاں سے آپ کو پتہ ہے سنا ہوا واقعہ، بچیوں کے لیے سے سناتی ہوں کہ بچیوں کے لیے اتنی دیر فرش پر بیٹھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے کوئی ایسا واقعہ بھی ہو کہ جو بچوں کے لیے بھی ان کے ذوق کے مطابق ہو، ان کے ذہن کے مطابق ہو، تاکہ وہ دلچسپی سے فرش پر بیٹھیں۔ تو جب اس نے کہا کہ کیا کھاؤں گا، مولا نے کہا کہ دودھ چاول کھائے گا۔ وہاں سے نکلا یہ کہتا ہوا علی کو جھوٹا ثابت کروں گا، آج دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ اور جب وہاں سے نکلا گھر پہنچا، زوجہ سے کہا آج کیا پکا ہے؟ زوجہ نے کہا دودھ چاول۔ اب کہتا ہے دودھ چاول تو نہیں کھاؤں گا۔ زوجہ نے کہا یہی پکا ہے۔ کہا پڑوس میں جاؤ اور پوچھو جا کر کیا پکایا ہے، وہ لے کر آؤ، میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ اب زوجہ پڑوس میں گئی، وہاں جا کر پوچھا کیا پکا ہے، انہوں نے کہا دودھ چاول۔ آ کر کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ دودھ چاول، کہا دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، کسی اور گھر میں جاؤ۔ اب زوجہ مدینے کے ہر گھر میں گئی، جہاں جا کر دخل باب کرتی ہے اور پوچھتی ہے کیا پکا ہے، ہر فرد یہی کہتا ہے دودھ چاول۔ کہا دودھ چاول تو نہیں کھاؤں گا۔ اب بھوک سے بلا رہا ہے۔ اب اس وقت مدینہ کتنا بڑا تھا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنا مسجد نبوی کا احاطہ ہے بس مدینہ اتنا ہی بڑا اس وقت ہوا کرتا تھا۔ اب مدینے سے باہر نکلا بھوک سے بلبلاتا ہوا، دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ اب بھوک سے گرا جا رہا ہے مگر ضد ہے کہ علی نے کہا ہے تو دودھ چاول نہیں کھانے۔ سامنے سے ایک قافلہ آتا دکھائی دیا، جب قافلے کو آتا دیکھا تو قافلے کو روکا اور روک کر کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں دودھ چاول مطلب اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے دودھ چاول تو کھانے نہیں ہے۔ قافلے والوں سے کہا کچھ کھانے کو دے دو۔ قافلے کے سردار نے قافلے والوں سے کہا کہ بہت بھوکا ہے، اسے عزت و احترام کے ساتھ کھانا پیش کرو، وہی دودھ چاول۔ قافلے والوں کے پاس بھی وہی دودھ چاول۔ جب سامنے رکھا تو کہا یہ نہیں کھاؤں گا۔ قافلے کے سردار کو اتنا غصہ آیا، کہا تو بھوکا تھا، ہم نے عزت و احترام دیا، تیرے سامنے دسترخوان بچھایا، بہترین کھانا تیرے آگے رکھا، اور تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کھا لے تو تو کہہ رہا ہے دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ کہا قافلے کے سردار نے قافلے والوں سے اس کی مار لگاؤ اور اسے مار مار کر دودھ چاول کھلاؤ۔ اب دودھ چاول کھا لیے، وہاں سے چلا مدینے میں داخل ہوا، سامنے سے مولا تشریف لا رہے ہیں، مولا دیکھ کر مسکرائے۔ اب جو مولا کو مسکراتا دیکھا کہا دودھ چاول نہیں کھائے، بھوکا ہوں مگر دودھ چاول نہیں کھائے۔ مولا نے کہا جھوٹے، مار بھی کھا کر آ رہا ہے اور دودھ چاول بھی کھا کر آ رہا ہے۔ دشمنوں پہ لعنت بے شمار، دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار۔ آج کا کے جواب دے نعرے حیدری، حیدری، علی
तो अज़ान इमाम ये होता है बाबे इल्म को झुटलाने का नतीजा, ये होता है जाहिल, इसे कहते हैं जाहिल। तो अब इल्म की बात हो रही है तो अक्ल पर कोई बात ना करूं और ऐसी तशनगी रहेगी कि फिर अक्ल और इल्म का जो साथ है ना वो इतना गहरा है कि इल्म को अगर अक्ल के बग़ैर बयान किया जाए और अक्ल को इल्म के बग़ैर बयान किया जाए तो यकीनन फ़र्श अज़ा से हम तशनगी लेकर उठते हैं। अक्ल हिदायत का मंबा है। एक जुमला आपको याद होगा मेरा, मैं अक्सर दोहराती हूँ जब भी कभी हिदायत की बात होती है तो मैं कहती हूँ कि 1,24,000 अम्बिया तो खुदा ने हिदायत के लिए भेजे, लेकिन एक नबी हम सब के वजूद में भी मबूस फरमाया है और वो नबी क्या है? अक्ल, जो हमें हिदायत का रास्ता दिखाती है। अक्ल के ही ज़रिए हम सही और गलत की पहचान करते हैं ना। अक्ल किस तरह परवान चढ़ती है? अक्ल कैसे बढ़ती है? इल्म के ज़रिए। अक्ल इल्म के ज़रिए परवान चढ़ा करती है। तो अक्ल बहुत ज़रूरी है, अक्ल को समझना, अक्ल का ज़िक्र करना जब इल्म की गुफ्तगू हो रही होती है। अज़ादारान इमाम, अक्ल हर एक को नसीब होती है। अगर कोई ये कहे ना कि मुझे तो अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दिया, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं ना हमारे पास तो अक्ल ही नहीं है, हम क्या करें, हमें तो अल्लाह ने ही अक्ल नहीं दी। ये हम सुनते हैं ना रोज़मर्रा की गुफ्तगू में। अल्लाह सबको अक्ल देता है। अब मिसाल दूँ, बीज सबको दिया अल्लाह ने। अब एक वो है कि जो भून कर उसी वक्त खा गया और एक वो है जो उन्हीं बीजों को ज़मीन में बो देता है। बीज सबके पास है ना, एक ने उसी वक्त उन बीजों को, जो उसे बीज मिले, उसने भून कर खा लिए और एक ने क्या किया? ज़मीन में बो दिया। अब उसकी आबियारी कर रहा है, उसे पानी दे रहा है। तो वो जिसने ज़मीन में बोए हैं वो बीज क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि वो ज़मीन का सख्त सीना चीर कर एक नन्हा सा पौधा नमूदार होगा। फिर वो जिसने अभी बीज की आबियारी की है ना, फिर वो उस पौधे की आबियारी करेगा, उस पौधे को पानी देता रहेगा। तो अब जब पौधे को, नन्हे से पौधे को पानी देता रहेगा तो वही नन्हा सा पौधा एक दिन परवान चढ़ते चढ़ते तनावर दरख्त बन जाएगा। अब जब तनावर दरख्त बन जाएगा तो वो फ़र्क क्या है कि जिसने बीज को भून कर उसी वक्त खा लिया और जिसने ज़मीन में बो दिया। तो जिसने ज़मीन में बोया उसका बोया हुआ बीज तनावर दरख्त बन गया। अब वो सारी ज़िंदगी उसी तनावर दरख्त से फल भी तोड़ कर खाएगा और बीज भी खाएगा। तो ये फ़र्क है ना अक्ल वालों का और जो बेअक्ल हैं। तो ये नहीं है कि अल्लाह ने अक्ल नहीं दी है, अक्ल सबको दी है, उस अक्ल को इस्तेमाल कैसे किया। तो अज़ादारान इमाम, यही मिसाल है उन लोगों के लिए कि जो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं ना, पिज़्ज़ा भी खा लूँ, बर्गर भी खा लूँ, और आजकल तो अय्याम अज़ा हैं तो मौजे ही मौजे हैं, कढ़ाइयाँ भी खा लूँ, बिरयानियाँ, हलीम, सब कुछ खा लूँ, मगर खाने के बाद बैठा रहूँ एक जगह। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रिमोट हाथ में रहकर लेकर और टीवी के आगे बैठे रहते हैं, पानी के लिए भी किसी को आवाज़ देंगे और खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। अब अगर खाती जा रही हूँ और कोई वर्कआउट नहीं कर रही, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो क्या होगा? वो खाना क्या मेरे जिस्म को ताकतवर बनाएगा? उस खाने से मेरे जिस्म में ताकत आएगी, सेहत आएगी? नहीं आएगी ना, चर्बी के गोले बनेंगे, बीमार होंगे, यही होगा ना। हाँ, तो ये सारे मसाइल का हम शिकार होंगे ना। अब एक तरफ तो ये बदअक्ली, दूसरी तरफ वो भी बदअक्ल हैं कि जो फाके करते रहते हैं और एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक पे वॉक करे जा रहे हैं, पतले हो जाएं, पतले हो जाएं। क्या होगा कि वो टीबी का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा दोनों सूरतें जो हैं ये कोई हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। वो भी गलत है कि खाए जाओ और बैठे रहो, वर्कआउट ना करो, और वो भी गलत है कि कुछ ना खाओ और वर्कआउट करते रहो। दोनों सूरतों में नुकसान है। तो यही बिल्कुल यही मिसाल अक्ल की भी है कि अक्ल को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। अक्ल की ग़िज़ा क्या है? अक्ल की ग़िज़ा इल्म है। और अक्ल के लिए एक्सरसाइज क्या है? अक्ल का वर्कआउट, अक्ल की एक्सरसाइज गौर व फिक्र है, डीप थिंकिंग,
اب یہ گرہ میں باندھ کر اٹھیے گا یہاں سے. میں نے ڈیپ تھنکنگ کہا ہے, اوور تھنکنگ نہیں کہا. ڈیپ تھنکنگ میں اور اوور تھنکنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. غور و فکر وہ ہے کہ جس کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد عجل فرجہم. مولا کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین میں ایک ساعت کا, ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اسی لیے ایک عالم عابد سے بہتر ہوتا ہے. تو اصول کافی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مولا نے کہا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. یا تو وہ عالم ہوتے ہیں, یا طالب علم ہوتے ہیں, یا پھر کوڑا کرکٹ. اب آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ کیا بننا ہے. روز محشر ہمارا شمار کس میں ہونا چاہیے؟ عالم بننا ظاہر ہے ہم سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں بن سکتے. طالب علم تو ہر ایک بن سکتا ہے. کوئی بزرگ بھی یہ نہ کہے کہ میں کیسے اب علم حاصل کروں, اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں, اب یہ ہو گیا ہے, اب عمر گزر گئی ہے. نہیں, ہمارے یہاں مجتہدین موجود ہیں. آپ دیکھیے 80-90 سال کی عمروں میں بھی حافظہ کیسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ عقل کو استعمال کرتے رہتے ہیں, دماغ کو زنگ نہیں لگاتے, اس لیے حافظہ ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کوشش کر کے فقط کم از کم طالب علم کی منزل پر رہنا ہے, تاکہ روز محشر جب اٹھائے جائیں تو کم از کم طالب علم کی حیثیت سے تو اٹھائی جائے نا. اور طالب علم کی کتنی فضیلت ہے آپ کو پتہ ہے نا. یہ بار بار دہرانے کی بات نہیں ہوتی, بچہ جانتا ہے کہ طالب علم کی وہ فضیلت ہے کہ طالب علم جب اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. ملائکہ کے ہاتھ نہیں ہے نا کہ وہ اپنے ہاتھ ہمارے پیروں کے نیچے رکھیں, تو وہ کس طرح احترام کرتے ہیں اپنے پروں کو. ہم نہیں دیکھ سکتے نا, کیونکہ معرفت نہیں رکھتے, تو ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, جو ظاہر نہیں ہے, وہ موجود بھی نہیں ہے. ملائکہ پر بچھا رہے ہوتے ہیں, سمندر کی مچھلیاں استغفار کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو زمین ہے نا, جس کے 7 طبقات ہیں, چوتھے امام کہتے ہیں کہ 7 طبقے جو ہیں, یہ جو 7 لیئرز ہے زمین کی, یہ 7 کی 7 لیئرز طالب علم کے لیے تسبیح کرنے لگتی ہیں. اور وہ تسبیح جو کرتی ہے نا, وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتی جاتی ہے. تو بس موضوع کو سمیٹ دوں اور متصل ہو جاؤں میں مصائب سے. عزاداران امام یہ دعا کرتے ہوئے بار الہ ہمیں کم سے کم اس فرش عزا کے صدقے, باب علم کے صدقے, ہمیں کم سے کم طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما دے. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. عزاداران امام, آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں. آپ نے حق ادا کیا ہے فضائل کو سننے کا. ایسا ہی حق ہوتا ہے مومن کے لیے کہ وہ جب فرش عزا پر آئے تو فضائل اسی طرح سنیں, اس لیے کہ ہر مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے علی کے نام سے. لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ اتنی ہی توجہ سے, اتنی ہی کوشش سے مصائب کا حق ادا کرنے کی بھی اتنی بھرپور کوشش کریں گی کہ جو گریے کا حق ہے عزاداران. اس لیے کہ آج سکینہ کی فرش عزا, آج جو تاریخ ہے نا عزاداروں, آج مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آج گریے کے لیے صرف تصور کی آنکھ سے زندان شام میں چلی جائیے اور وہ جنازہ نظروں کے سامنے لے آئیے کہ جس جنازے کو اٹھانے والا سید سجاد, وہ قیدی امام, وہ اسیر امام کہ جس کے سر سے پیر تک زنجیریں ہیں. عزاداران ایمان, انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران امام,
آج کربلا کی اس مجاہدہ کا، اس یتیمہ کا پرسہ ہے عزادارو، اس یتیمہ کا ماتم کرنا ہے، ارے جسے مر کر بھی رہائی نہ ملی عزادارو، ارے وہ 4 سال کی سکینہ کہ جسے رہائی کا سب سے زیادہ ارمان تھا، جو اندھیرے سے سب سے زیادہ ڈرا کرتی تھی، ارے وہی سکینہ اندھیرے زندان میں دفن ہو گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے۔ میرا چھٹا امام کہتا ہے ارے جب گریے کی آوازیں بلند ہوتی ہے خدا ان آوازوں پر رحم کیا کرتا ہے۔ عزادارو، ارے سکینہ کی فرش عزا ہے نا، مجھے نہیں پتا کس کے برابر میں میری شہزادی بیٹھی ہوگی، ارے حسرت سے روتی آنکھوں کو دیکھتی ہوگی، ارے تمہیں گریہ کرتا ہوا دیکھتی ہوگی اور رو کر کہتی ہوگی خدا نہ کرے کہ تم میں سے کوئی یتیم ہو، خدا نہ کرے کہ تم میں سے کوئی یتیم ہو۔ ارے جب کوئی یتیم ہوتا ہے لوگ گلے سے لگاتے ہیں، ارے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، خدا بندہ پروردگارا ہر بیٹی کے سر پر باپ کا سایہ سلامت رکھنا، ہر بیٹی باپ کے سائے میں پروان چڑھے۔ ارے سکینہ رو کر کہتی ہوگی ارے جب میں یتیم ہوئی کسی نے سکینہ کے سر پر ہاتھ نہ رکھا، ارے کسی نے گلے سے نہیں لگایا۔ عزادارو، ابھی ایک جنازہ آپ بھی اٹھائیں گی نا، مجھے نہیں پتا جنازے کے ساتھ ساتھ کون کون چلے گا، مگر ایک دکھیاری ماں مجھے یقین ہے ارے جنازے کے پیچھے ضرور چلتی رہے گی۔ اجرکم اللہ، سکینہ رو کر کہتی ہے ارے جب میں یتیم ہوئی کسی نے سینے سے نہیں لگایا، کسی نے تماچے مارے، ارے کسی نے کانوں سے گوش مارے، ارے نوچ کر اتارے، میرے کانوں سے خون بہتا رہا، میں بابا بابا پکارتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، سکینہ کی مصیبت پڑنی ہے نا مجھے، خدا مجھے ہمت دے۔ عزادارو، اس طرح گریہ کیجیے گا جیسا آج کی رات گریہ کرنے کا حق ہے، جیسے ایک دکھیاری ماں یہیں جنازے کے قریب بیٹھ گئے گریہ کر رہی ہوگی، ہمارے کان ہماری سماعت اس قابل نہیں ہے اس ماں کے گریے کو سن سکے۔ عزادارو، ارے جب قافلہ 11 محرم کو چلا ہے نا، مجھے سکینہ کی مصیبت پڑنی ہے نا۔ عزادارو، سب کو جب ناکوں پر سوار کیا گیا نا، ارے بچوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ عزاداران امام، ناکوں کو اتنی تیز دوڑانے کا حکم تھا کہ ایک رات میں اہل حرم کربلا سے کوفہ پہنچ جائے۔ ارے شمر ناکوں کو تازیانے مارتا تھا کہ ناکیں تیز دوڑے۔ عزادارو، حمید ابن مسلم معتبر راوی ہے نا کربلا کا، وہ راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا قافلہ کربلا میں داخل ہو رہا تھا نا تو سب سے آہستہ وہ ناکہ چلا کرتا تھا کہ جس پر سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت ناکے پر سکینہ ماں اور پھوپھی کے ساتھ تھی، مگر پھر بھی جب ناکہ تھوڑا سا تیز ہونے لگتا تھا سکینہ کے رونے کی آواز آتی تھی، بابا ناکے کو آہستہ کروائیے، سکینہ کو ڈر لگتا ہے۔ عزادارو، ذرا
बच्चों को जब नाका तेज दौड़ता है, अरे हाथों से पकड़ती है ना। तसव्वुर करो उन माओं का जिनके हाथ अरे गर्दनों से बंधे हुए थे करबला से कूफे तक। अरे कितनी नन्ही नन्ही खबरें, रास्ते में जो बच्चे नाकों से गिर जाते थे, अरे गिर कर मर जाते थे, उन्हीं बच्चों की खबरें हैं ना। अज़ादारों, अभी सकीना रबाब के साथ बैठी है, शिमरे मलून नाके को ताजियाने मार रहा है कि नाका तेज दौड़े। अज़ादारों, इधर जितनी तेज नाका दौड़ता था उतनी शिद्दत से सकीना के रोने की आवाज आती थी, अम्मा मुझे डर लग रहा है, अम्मा सकीना गिर जाएगी। अज़ादारों, जब सकीना चीख कर रोती थी ना, जानती है शिम्र के कानों में भी आवाज आ रही थी। शिम्र ने क्या किया, एक मर्तबा सारे नाकों को रुकवा दिया। नाकों को रुकवा कर क्या किया मलून ने, अरे उसने सकीना को माँ से जुदा किया, एक जुनूनी ऊंट मंगवाया। अरे उस जुनूनी ऊंट पर मेरी शहजादी को अकेला सवार किया। अब सकीना माँ के साथ सवार नहीं है। अरे नाके को ताजियाना मारता जाता है, नाका तेज दौड़ रहा है, सकीना चीख रही है। अरे रो कर कहती है, अम्मा अम्मा सकीना को बहुत डर लगता है, अम्मा सकीना गिर जाएगी। अरे उधर सकीना रो रही थी, इधर रबाब रो रही थी, उधर नोके नेजा पर सरे हुसैन रोता जाता था। अज़ादारों, अब जब सकीना ने और रोना शुरू किया, आपको पता है ना, आपको पता है कि जब ऊंट पर बच्चे सवार होते हैं, ये अरब में दस्तूर है ना, आज भी ये दस्तूर है कि जब अरब में ऊंटों की रेस लगती है ना अज़ादारों, उस पर यतीम बच्चों को बिठाया जाता है। और जब वो यतीम बच्चे डर कर रोते हैं तो नाके तेज भागते हैं। अज़ादारों, जैसे जैसे सकीना चीख कर रोती थी, नाका तेज दौड़ता था। अज़ादारा ने अब जब शिमरे मलून ने सकीना के रोने की आवाज को सुना, एक मर्तबा फिर नाकों को रुकवा दिया। कहा, सकीना तुझे डर लगता है ना, सकीना तुझे डर लगता है। अब मलून ने क्या किया अज़ादारों, एक सख्त मोटी रस्सी मंगवाई। हम मार्फत नहीं रखते ना अज़ादारा नहीं माँ, इसलिए बड़ी आसानी से पढ़ते हैं और आप बड़ी आसानी से सुनती हैं। तसव्वुर कीजिए सकीना के नन्हे से वजूद का, अरे नन्हे नन्हे हाथों का एक सख्त मोटी रस्सी से पहले सकीना के हाथों को बांधा और उसके बाद सकीना को ऊंट के कोहान पर झुका दिया। ऊंट के कोहान पर झुका के उसी मोटी रस्सी से अरे सकीना को नाके के साथ बांधता रहा। अज़ादारों, अरे अब जो नाके ने तेज दौड़ना शुरू किया, अब सकीना ये कहकर नहीं रोती थी कि अम्मा मैं गिर जाऊंगी, अब सकीना ये कहकर रोती थी, अम्मा मेरा सीना छिला जाता है, अम्मा मेरा सीना जख्मी हो रहा है। अज़ादारा ने इतना रोई है बच्ची कि आवाज गले में घुट गई। एक मर्तबा रबाब को लगा सकीना मर गई। अरे कितने मकाम ऐसे आए जब रबाब ने समझा सकीना मर गई। अज़ादारों, मगर सकीना के नसीब ने तो अंधेरे जिंदान में घुट घुट के मरना लिखा था। अरे आ गई तेरा सफर, आज वो रात आ गई जब वो बच्ची जिसे दफन किया गया उसी अंधेरे जिंदान में कि जहाँ एक शमा के लिए तरसती थी, अरे अब जब सकीना दुनिया से चली गई, अज़ादारों शमा भी आ गई, अरे खसाला भी आ गई। अज़ादारा ने नन्हा सा जनाजा तैयार हो गया। अज़ादारों, अरे सैयद सज्जाद ने नन्हा सा जनाजा
کیجیے چچا کی سکینہ کا جنازہ. ارے سجاد سے لاشا نہ اٹھے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ. یہ آب کو بتلا رہی ہے میری سکینہ.